العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری۔ اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی مسألۃ فرضیت الصلاۃ والزکاۃ والرکوع ووجوب الجماعۃ قولہ تعالی، نماز کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، رکوع کی فرضیت، جماعت کے وجوب کا مسئلہ کے سلسلے میں اللہ کا یہ فرمان کیا؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ لغوی معنی تو یہی ہوگا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب اس آیت کریمہ سے علامہ ملا جیون علیہ الرحمت والرضوان چند باتیں ثابت کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ثابت کریں گے کہ اللہ کے اس فرمان سے نماز کی فرضیت اور زکوٰۃ کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے اقیمو صیغہ امر ذکر فرمایا، آتو الزکوٰۃ میں آتو یہ صیغہ امر ذکر فرمایا جو کہ وجوب کے لیے ہے، اور نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کی فرضیت اسلام کے اندر ایسی سب کو معلوم ہے جس کو ہم اجل البدیہیات کہہ سکتے ہیں، یعنی بالکل روشن ہے، ہر آدمی ان کو بغیر غور و فکر کے سمجھتا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ جب ہر آدمی جانتا ہے تو ان کے اس بات پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ان کی فرضیت اجل البدیہیات سے ہے۔ بدیہیات کا مطلب یعنی بغیر غور و فکر کے جو سمجھ میں آ جائے، اور اجل البدیہیات کا مطلب یعنی نہایت ہی روشن، جس کے سمجھنے کے لیے بالکل بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہ ہو۔ ایسی بات اگر ہو تو اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سورج سفید ہے، یہ بات یہ بالکل بدیہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مجلا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، سب جانتے ہیں کہ سورج سفید ہے۔ لہذا میں نے کہہ دیا کہ سورج سفید ہے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی کہنے لگے نہیں مجھے تسلیم نہیں ہے کہ سورج سفید ہے، دلیل دیجئے۔ میں کہوں گا نہیں، اس پہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سفید ہونا اجل البدیہیات سے ہے۔ بے وقوف سے بے وقوف سمجھ جائے گا کہ سورج سفید ہے، اور نہیں سمجھ رہا ہے کوئی تو اس کی آنکھ کی کمی ہے، سورج کی سفیدی کی کمی نہیں ہے۔ جیسے کہ متنبی نے کہا وَهَبْ لَوْ قُلْتُ هَذَا الصُّبْحُ لَيْلَةً أَيَعْمَلْ عَالَمُونَ عَنِ الضِّيَاءِ، فرض کر لے میں صبح کو رات کہہ دوں تو کیا سارا جہان روشنی سے اندھا ہو جائے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے جو چیزیں سب کو معلوم ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں،
وہ اجلل بدیہیات سے ہیں، ان پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا نماز کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت یہ اجلل بدیہیات سے ہے، ان کی فرضیت پر دلیل قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ سے آپ نے سمجھ تو لیا نا۔ ایک تو یہ بات ذکر کریں گے صاحب کتاب، دوسری بات صاحب کتاب لغوی تشریح بھی کریں گے، یعنی اقیم الصلاۃ میں لفظ صلاۃ کی تشریح کریں گے، زکوٰۃ کا معنی بتائیں گے، رکوع کا معنی بتائیں گے، یعنی لغت میں ان کے کیا معنی آتے ہیں وہ بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسری بات صاحب کتاب یہ ذکر کریں گے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہاں پر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا معنی ہے صلوا مع المصلین، نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو ساتھ میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت یہ واجب ہے، یا احناف کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے جو کہ واجب کے درجے میں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز با جماعت پڑھنا چاہیے، با جماعت پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ایک تو نماز با جماعت پڑھنے کا ثبوت بھی صاحب کتاب اسی آیت کریمہ سے کریں گے۔ تین باتیں، ساتھ ہی ساتھ صاحب کتاب یہ بات بھی ذکر کریں گے کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، یہ جو خطاب ہے وہ اہل کتاب سے خطاب ہے، یعنی یہودیوں سے خطاب ہے۔ ان سے کہا گیا کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرو۔ کیوں اہل کتاب سے خطاب کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کی جو نماز تھی وہ صرف قیام تھی، ان کی نماز میں رکوع اور سجود نہیں تھے۔ اس لیے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں نماز پڑھتے تھے تو اس میں بھی صرف قیام ہی تھا، پھر بعد میں اللہ کے فرمان کی بنا پر رکوع سجود کا اضافہ اللہ نے فرمایا۔ کیا ہے فرمان؟ صاحب کتاب اس فرمان کا ذکر نماز پڑھتے، رکوع کرتے، ویسے تم نماز پڑھو، ویسے رکوع کرو، ویسے سجدہ کرو۔ یہ اہل کتاب سے خطاب ہے۔ جب اہل کتاب سے خطاب ہے تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی، شوافع نے اس سے استدلال اس بات پر کیا کہ کوئی آدمی ابھی کافر ہے تو وقت کفر بھی وہ فروع شریعت یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ جو مسائل فرعیہ ہیں ان کا وہ مکلف ہے حالت کفر میں بھی۔ اگر یہ مکلف نہیں ہوتے تو اہل کتاب سے یہاں پر خطاب کیسے ہوتا کہ تم نماز پڑھو، رکوع کرو؟ اس سے شوافع وغیرہ نے استدلال اس بات پر کیا کہ کفار بھی فروع شرع کے مکلف ہیں، لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے خطاب ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ فروع شرع کے مکلف ہے۔ نہیں، ان کی ادائیگی کے وہ مکلف نہیں ہے، کیونکہ ادائیگی کسی بھی حکم کی ادائیگی، کسی عبادت کی ادائیگی بغیر ایمان کے درست ہی نہیں ہوتی۔ تو احناف کہتے ہیں کہ وہ ادائیگی صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ کے مکلف نہیں ہے، بلکہ وہ پہلے ایمان لانے کے مکلف ہیں۔ لہذا ایمان یہاں پر بتقاضا یعنی اقتضاء النص کے طور پر یہاں پر اسلموا مقدر ہوگا کہ پہلے اسلام لے آؤ پھر نماز پڑھو۔
لہذا احناف کے نزدیک کفار فروع شرع کے مکلف نہیں ہے، یعنی ادائیگی کے مکلف نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں اور ان کو حکم یہ تھا کہ ایمان لے کر آؤ پھر نماز پڑھو، اور وہ ایمان ہی لے کر نہیں آئے، نماز بھی اسی لیے نہیں پڑھی، زکوٰۃ بھی اسی لیے نہیں دی، تو ان کے ان چیزوں کے چھوڑنے پر جو سزائیں مرتب ہوں گی، جو عقاب ہوگا، جو عقوبت ہوگی، اس عقوبت کے وہ مکلف ہے، ان کو وہ سزائیں ملیں گی۔ یہ احناف کا قول ہے۔ یہ چند باتیں صاحب کتاب اس آیت کریمہ کی روشنی میں ثابت کریں گے۔ مزید اس کے علاوہ بھی کچھ ضمنی باتیں آئیں تو وہاں پر ہم انشاءاللہ توضیح کر دیں گے۔ ایک خاکہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ اس آیت کریمہ میں صاحب کتاب کیا کیا باتیں ذکر کریں گے۔ اب تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فی مسئلۃ فرضیت الصلاۃ والزکاۃ والرکوع ووجوب الجماعت قولہ تعالی، نماز، زکوٰۃ، رکوع اور وجوب جماعت کی نماز، زکوٰۃ اور رکوع کی فرضیت اور وجوب جماعت کی مسئلے کے سلسلے میں قولہ تعالی، اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے۔ قولہ تعالی یہ مبتدا مؤخر ہے، اور فی مسئلۃ فرضیت الصلاۃ والزکاۃ والرکوع ووجوب الصلاۃ یہ بیٹا خبر مقدم ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، رکوع کی فرضیت اور وجوب جماعت کے مسئلے کے سلسلے میں اللہ کا فرمان وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ آیت کریمہ پڑھ دی، اب اس پر توضیح کر رہے ہیں۔ فرماتے اعلم، تفسیر فرماتے اعلم، آپ جان لیجئے، ان هذا خطاب لأہل الکتاب، یہ خطاب ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ سے، اہل کتاب سے یعنی یہود سے۔ کس بات کا خطاب؟ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کا، وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، زکوٰۃ دینے کا، وَالرُّکوع اور رکوع کرنے کا، فی الصلاۃ نماز میں، فقد دل لکونہ امرا علی وجوبہا، لہذا یہ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ یہ صیغہ امر ہے، تو اس صیغہ امر کے ساتھ اللہ کے اس فرمان نے دلالت کی، کیونکہ یہ امر ہے، کس بات پر دلالت کی؟ علی وجوبہا، اس کے وجوب پر، کہ اقامت صلاح، ایتاء زکاۃ، رکوع یہ سب واجب ہے، اس کے وجوب پر دلالت کی۔ وحاصل الخطاب، خطاب کا حاصل یہ ہے کہ امرہم باتباع المسلمین، کہ اہل کتاب کو اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کی اتباع کرنے کا، کہ وہ مسلمانوں کی اتباع کرے باداء صلاۃ المسلمین، وہی طور کہ وہ مسلمانوں کی نماز ادا کرے، اے الی الکعبہ، یعنی جیسے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، وزکاتہم، اور ان کی زکوٰۃ ادا کرے، ورکوعہم، اور ان کے رکوع کو رکوع کی اتباع کرے، مسلمانوں کی اتباع کرے ادائے رکوع میں، فی الصلاۃ نماز کے اندر، کا رکوع المسلمین، مسلمانوں کے رکوع کی طرح، یا رکوعہم فی الصلاۃ کا رکوع المسلمین، ان کا رکوع نماز میں مسلمانوں کے رکوع کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ حکم ان کو کیوں دیا گیا؟ انہیں یہ اتباع مسلمین کا حکم کیوں دیا گیا؟ لأن الیہود لم یکن لہم رکوع، کیونکہ یہودیوں کے لیے رکوع نہیں تھا، وہ سجود، اور نہ ہی سجود تھا، بل القیام، بلکہ صرف اور صرف قیام تھا، وکان علی ذلک نبینا علیہ السلام سنین، اور کئی سال تک اسی پر یعنی صرف قیام پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہے۔ ثم زاد الرکوع والسجود، پھر اللہ نے رکوع اور سجود کا اضافہ فرمایا اپنے اس قول سے جو کہ سورہ حج میں ہے، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، یعنی رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، علی ما یاتی فی سورۃ المزمل، جیسے کہ عن قریب اس کی توضیح اور اس کی تفسیر سورہ مزمل میں انشاءاللہ آئے گی۔ تو اس آیت کریمہ سے ارکعوا اور اسجدوا، یہ جو صیغے ہیں نا،
اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے، اپنے اس فرمان کے ذریعے، رکوع اور سجود کا نماز میں اضافہ فرمایا۔ بہرحال یہودیوں کی نماز بغیر رکوع سجود کی تھی، لہذا ان سے کہا گیا مسلمانوں کی طرح رکوع سجود کرو۔ وَمَسْأَلَةُ فرضیت الصلاۃ، اب یہ تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ خطاب اہل کتاب سے ہے۔ اب دوسری بات بتا رہے ہیں کہ نماز کی فرضیت کا مسئلہ، زکوٰۃ کی فرضیت کا مسئلہ، اس پر ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی فرضیت وہ ہے جو کہ اجل البدیہیات سے ہے۔ فرماتے مسئلۃ فرضیت الصلاۃ والزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا مسئلہ فی دیننا، ہمارے دین میں، من اجل البدیہیات، بالکل کھلم کھلا بدیہی باتوں میں سے ہے، لا یحتاج الی دلیل، ان کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقد کررہ اللہ تعالی فی کتابی، جبکہ اللہ تعالی نے ان کا یعنی نماز روزہ کی فرضیت کا ذکر بار بار اپنی کتاب میں کیا، بغیر نہایہ، بغیر کسی نہایت کے، یعنی بغیر کسی انتہا کے، یعنی مطلب وہی بتانا ہے کہ بار بار کیا ہے، اس لیے فرضیت صلاۃ اور فرضیت زکوٰۃ پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اما الصلوات الخمس المعہودہ فقد ذکرہا فی عدت مواضع، رہی پانچوں نمازیں، یعنی نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، یہ پانچوں نمازیں معہودہ جو ہیں، یعنی متعینہ، معہودہ بمعنی متعینہ، اما صلوات الخمس المعہودہ، رہی پانچ متعینہ نمازیں، فقد ذکرہا فی عدت مواضع، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر متعدد جگہوں میں کیا ہے۔ یاتی علیہ کا جو متعدد جگہ ہیں آپ پر انشاءاللہ آئیں گی، وہ بیان و ارکانہا، اور ان کے ارکان کا بیان بھی آئے گا، وہ شرائطہا، اور ان کے شرائط بھی آئیں گے، وقضا زکوٰۃ الذہب والفضہ، ایسے ہی سونا اور چاندی کی زکوٰۃ کا بیان، زکوٰۃ کا ذکر بھی آئے گا، وہ بیان و مصارفہا، اور زکوٰۃ کے مصارف کا بیان بھی آئے گا، ایضاً یہ سب آئیں گے، یعلم ما سیاتی، یہ سب جان لیے جائیں گے اس سے، ما سیاتی جو ان قریب بات آئے گی، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ان چیزوں کا ذکر نہیں کریں گے، بعد میں جہاں پر اسی سے متعلق آیت کریمہ آئے گی ہم وہیں پر اس کی تفسیر کریں گے۔ اب یہ باتیں ذکر کر دی، اب اس کے بعد لغوی توضیح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، تو یہاں پر صلاۃ کا ذکر آیا، زکوٰۃ کا ذکر آیا، رکوع کا ذکر آیا، تو ان کا کیا معنی ہے لغت میں؟ تو بیٹا صلاۃ کا لغت میں معنی ہوتا ہے دعا، تو اگر لغت کے اعتبار سے اس کی وضع مانی جائے تو دعا کے لیے ہے، تو دعا اس کا معنی حقیقی ہوا، کیونکہ لفظ دعا میں ہی اگر ہم استعمال کریں گے تو یہ حقیقت لغویہ کہلائے گا، یعنی لغت میں حقیقی معنی یہی ہے، اور معنی موضوع ہو جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہو، اسی میں اگر لفظ استعمال ہو تو یہ حقیقت کہلاتا ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے لفظ کی وضع دعا کے لیے ہے، صلاۃ کی وضع دعا کے لیے ہے، تو دعا میں ہی اگر استعمال کریں تو کہیں گے کہ یہ حقیقت لغویہ میں مستعمل ہے۔ پھر اس لغت کی وضع سے ہٹ کر یہ ہے کہ اس کا استعمال شریعت میں، صلاۃ کا استعمال شریعت میں ارکان مخصوصہ کے لیے ہونے لگا۔ ارکان مخصوصہ یعنی نماز کے لیے، جس میں رکوع ہوتا ہے، سجود ہوتا ہے، قیام ہوتا ہے، قرات ہوتی ہے، رکوع اور خروج میں سنعی ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، یہ ارکان مخصوصہ پر جو مشتمل جو فعل ہوتا ہے، اس فعل مخصوص کے لیے، اس رکن مخصوص کے لیے صلاۃ کا استعمال ہونے لگا۔ کس کے اعتبار سے؟ شارع کی اصطلاح، شارع کی شریعت میں، یعنی شریعت کے اعتبار سے، تو شارع نے شریعت کے اندر لفظ صلاۃ کو وضع فرمایا، کس کے لیے؟ ارکان مخصوصہ کے لیے۔ تو بیٹا یہ وضع شرعی ہم دیکھیں تو شریعت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اور لغت کی طرف نسبت کریں تو لغوی معنی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو لغت کے اعتبار سے معنی لغوی، حقیقت لغویہ یہ ہے کہ دعا کے معنی میں ہو، اور جب حقیقت سے لغت کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھیں کہ اس سے منتقل شارع نے نقل کر لیا اور اس کو ارکان مخصوصہ میں استعمال کیا،
تو اب ارکان مخصوصہ میں استعمال کرنا لغت کی طرف نظر کرتے ہوئے معنی غیر موزوں لہو میں استعمال ہے، اور یہ مجاز ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا لغت کی طرف نظر کرتے ہوئے صلاۃ بمعنی دعا یہ حقیقت لغویہ ہے، اور بمعنی ارکان مخصوصہ یہ حقیقت لغویہ نہیں ہے، بلکہ یہ مجاز ہے۔ اور شارع کی شارع کی اصطلاح کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو ارکان مخصوصہ میں صلاۃ کا استعمال یہ حقیقت اصطلاحیہ ہے، اور پھر ایسے وقت میں جب اس میں مستعمل ہوگا تو ایسے وقت میں جو معنی لغوی دعا ہے وہ معنی لغوی وہ مجاز ہوگا، وہ غیر موضوع لہو ہوگا۔ وہی صاحب کتاب فرماتے الصلاۃ فی اللغت الدعاء، صلاۃ کا لغت میں معنی ہوتا ہے دعا کرنا، ونقل فی الشرع، شریعت میں اس کو نقل کر لیا گیا الی ارکان معلومہ، معلومہ ارکان کی طرف، یعنی متعینہ ارکان کی طرف، یعنی وہی قیام، قرات، رکوع، سجود وغیرہ ان کی طرف۔ فہی حقیقت لغویہ فی الدعاء، لہذا صلاۃ حقیقت لغویہ ہے دعا میں، مجاز فی الارکان، اور ارکان مخصوصہ میں مجاز ہے، وہ حقیقت شرعیہ، اور حقیقت شرعیہ ہے ارکان میں، مجاز فی الدعاء، اور دعا میں مجاز ہے، کما تقرر فی کتب الاصول، جیسے کہ یہ بات کتب اصول میں واضح ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے۔ بہرحال صلاۃ کا معنی بتا دیا، اب آگے بتا رہے ہیں زکوٰۃ کا معنی۔ فرماتے ہیں زکوٰۃ فی اللغہ، بیٹا زکوٰۃ کا لغت میں معنی ہوتا ہے طہارت اور پاکیزگی کا، صفائی اور ستھرائی کا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا حقیقت لغویہ ہے۔ اب شریعت میں زکوٰۃ بولی جاتی ہے ایک متعین مقدار جو مال ہوتا ہے، یعنی 2.5%، جو مال کے نصاب کے ایسے مال سے نکالا جائے جو مال حاجت اصلیہ اور قرض سے فارغ ہو، اور اس پر حولان حول ہو گیا ہو، اور وہ مال نامی ہو، ایسے مال سے جو متعین حصہ نکالا جاتا ہے اس حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ اس کا نام ہے، جبکہ لغت میں زکوٰۃ بمعنی صفائی، ستھرائی اور پاکیزگی ہے۔ چونکہ اب دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ آدمی اگر زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو از حکم شریعت اس کا مال پاک، صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، یہ دونوں کے درمیان مناسبت رہے گی۔ فرماتے والزکوٰۃ فی اللغہ الطہارہ، لغت میں زکوٰۃ طہارت کے معنی میں ہے، ابھی نما یا بڑھوتری کے معنی میں ہے، وہ نقل فی الشرع، اور شریعت میں اس کو نقل کیا گیا الی ایتاء جزء، ایک ایسے جزء مقدر من النصاب، نصاب کے ایک متعین حصے کو ادا کرنا، بشرط الفراغ والحول، فراغ کی شرط کے ساتھ، یعنی وہ مال حاجت اصلیہ اور قرض سے فارغ ہو، اور اس پر حولان حول بھی ہو گیا ہو، اس شرط کے ساتھ۔ والرکوع، اور رکوع کا لغوی معنی ہے جھکنا، جھکنا اس کا معنی ہوتا ہے لغت میں، اور اصطلاح شریعت میں قیام کے بعد اس طریقے سے جھکنا کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ جھکنا شریعت کے اندر رکوع کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں والرکوع فی اللغہ الانحناء، رکوع لغت میں انحناء کو کہتے ہیں، انحناء کا مطلب جھکنا، کما ان السجود، جیسے کہ سجود لغت میں وضع الجبہۃ علی الارض کو کہتے ہیں، یعنی پیشانی زمین پر رکھنے کو کہتے ہیں۔ وہذا القدر وهو المفروض، یہی قدر یعنی سجدے میں پیشانی زمین پر رکھ دینا، اور رکوع میں اتنا جھک جانا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اس قدر جھکنا یہی فرض ہے عندنا، ہمارے نزدیک۔ اور یہ فرضیت آیت کریمہ سے ورکعو، اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اتنے جھکنا سمجھ میں آتا ہے۔ فرماتے ہمارے نزدیک یہی فرض ہے۔ اما تعدیل، رہا تعدیل کا مطلب اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا، اطمینان یعنی رکوع میں گئے تو تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ کیا، سکون کے ساتھ کیا، یہ اطمینان کے ساتھ کرنا
آرام سے کرنا، یہ تعدیل کہلاتا ہے۔ تعدیل ارکان جس کو ہم کہیں، تعدیل ارکان یعنی ہر رکن کو آرام سے ادا کرنا۔ کھڑا ہے تو سکون سے پڑے، کھڑے ہو کر قیام کرے، رکوع کر رہا ہے تو سکون سے رکوع کرے، ایسا نہ ہو کہ فٹافٹ رکوع سجدہ رکوع سجدہ 5 منٹ میں 10 رکعت پڑھ کے فارغ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آرام سے اطمینان کے ساتھ پڑھے۔ اب آیت کریمہ سے رکوع جو کہ جھکنے کے معنی میں ہے اور جھکنا ہی فرض ہے، یہ فرضیت تو آیت کریمہ سے سمجھ میں آئی، اور ایک دوسری حدیث سے تعدیل ارکان کا وجوب سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے نزدیک تعدیل ارکان فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لہذا آیت کریمہ سے فرضیت سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کا یقین ہونا چاہیے، وہ تو قطعیت ہے، لہذا وہاں پر آیت کریمہ سے فرضیت سمجھ میں آئے گی۔ تعدیل ارکان پر دلیل خبر واحد ہے، اور خبر واحد کا تقاضا زن کا ہے، خبر واحد افادہ زن کرتی ہے، اور جو دلیل افادہ زن کرے اس سے فرضیت کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے، اس سے وجوب کا تو ثبوت ہو سکتا ہے لیکن فرضیت کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے احناف نے کہا کہ مطلقاً رکوع یہ تو فرض ہے لیکن اس میں تعدیل یہ واجب ہے۔ یہ وجوب، تعدیل کا وجوب، یہ اس حدیث سے سمجھ میں آیا جس کو امام ترمذی نے اور دیگر محدثین نے بھی ذکر کیا، کہ ایک صاحب آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کھڑے ہو کر انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے فٹافٹ پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، جلدی جلدی نماز پڑھ لی۔ سرکار نے فرمایا قم فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ سے نماز پڑھو، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ پھر وہ صاحب گئے، پھر فٹافٹ نماز پڑھ گئے، پھر چلے آئے جلدی جلدی، یعنی تعدیل ارکان نہیں کیے انہوں نے۔ پھر سرکار نے فرمایا قم فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، حالانکہ وہ تو نماز پڑھ کے آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعدیل ارکان نہیں کیے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز دہرانے کا حکم دیا۔ اس حدیث پاک، یہ خبر حدیث خبر واحد ہے، اور خبر واحد افادہ زن کرتی ہے، افادہ یقین نہیں کرتی، اس لیے احناف کہتے ہیں کہ تعدیل ارکان اس حدیث پاک سے سمجھ میں آتے ہیں، اور یہ حدیث پاک خبر واحد ہے، لہذا تعدیل ارکان یہ واجب ہوں گے، فرض نہیں ہوں گے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّعْدِيلُ، رہا تعدیل فواجب، تو وہ واجب ہے، ثبت بخبر الواحد، جو کہ خبر واحد سے ثابت ہوئی، فَيُرَاعَ مَنزِلَتُهُ، تو خبر واحد کا منزلہ اور درجے کی رعایت کی جائے گی، کیونکہ خبر واحد افادہ زن کرتی ہے تو اس کے درجے کی رعایت کی جائے گی، اور اس کے درجے کی رعایت اسی میں ہے کہ اس سے جو چیز ثابت ہو اس کو واجب قرار دیا جائے، فرض قرار نہ دیا جائے۔ لا ان یجعل فرضا، یہ نہیں کہ اس کو فرض قرار دیا جائے، کما ذهب الیہ الشافعی، جیسے کہ امام شافعی اسی کی طرف گئے، وغیرہ، اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ بھی فرض تعدیل ارکان کی طرف گئے۔ وقیل هذا امر بالجماعت عبر بالرکوع عن الصلاۃ، اب قیل هذا امر بالجماعہ، کہا گیا ہے کہ یہ جماعت کا حکم ہے، یعنی جو ورکعوا مع الراکعین کہا گیا، اس سے صاحب کتاب استدلال کریں گے اس بات پر کہ اس جملے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ ضروری ہے، یعنی نفس جماعت کا ثبوت اس سے ہوتا ہے۔ کیسے جماعت کا ثبوت ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جماعت کا ثبوت اس لیے کہ جماعت صرف رکوع کا نام نہیں ہے، رکوع میں شریک ہونے کا صرف نام جماعت نہیں ہے، سجدے میں شریک ہونے کا نام صرف جماعت نہیں ہے، بلکہ جماعت پوری نماز ایک ساتھ پڑھنے کا نام جماعت ہے، پوری نماز کو ایک ساتھ پڑھنے کا نام جماعت ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں تو رکوع کا ذکر کیا گیا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو اس سے جماعت کا کیسے ثبوت ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے جماعت کا ثبوت اس طور سے ہو جائے گا کہ یہاں پر رکوع بے معنی صلاۃ ہے،
یعنی یہ جو کہا گیا ورکعوا مع الراکعین، یہاں پر رکوع کے ذریعے سے صلاۃ کی تعبیر کی گئی ہے. اصل عبارت ہے صلو مع المصلین، اس معنی میں ہے یہ. اور مصلین کے ساتھ پڑھنا یہی تو ایک جماعت ہے. لہذا اس آیت کریمہ سے جماعت کا ثبوت ہوتا ہے. فرماتے قیلا، کہا گیا ہے ھذا امر بالجماعہ، یہ ورکعوا مع الراکعین اللہ کا فرمانا یہ امر بالجماعت ہے، یعنی جماعت کا حکم دینا ہے. عبر بالرکوع عن الصلاۃ، یہاں پر رکوع سے نماز کی تعبیر کی گئی ہے. اے صلو مع المصلین، یعنی معنی ہوگا صلو مع المصلین بالجماعہ، جماعت کے ساتھ. واختارہ البیضاوی، اسی کو امام بیضاوی نے اختیار کیا. ویشکل الامر، امام بیضاوی نے اسی کو اختیار کیا اور ثبوت جماعت اسی آیت کریمہ سے ہو گیا. لیکن اس پر اعتراض ہے، خاص کر ہمارے مذہب پر اعتراض ہے. کیا ہے اعتراض اور کیا ہوگا اس کا جواب، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پیش کریں گے. ٹھیک ہے.